ज्यों ज्यों बढ़ती ہے دل جوان ہوتا ہے۔ پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے میں آ ہی نہیں پاؤں گا، معذور ہوں، اور سیکریٹری صاحب حافظ شریف صاحب خدمت میں ساتھ لائے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے قوت دے دیا۔ اگلی تجویز ہے اسرائیل کی جارحیت پر، اسے پیش کرنے کے لیے ہمارے یہاں مشورے میں نام طے ہوا تھا مفتی غیاث الدین صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء آندھرا و تلنگانہ کا۔ مفتی صاحب کے لیے اٹھنا آنا مشکل ہے، میں درخواست کروں گا اپنے جنرل سیکریٹری مفتی محمود زبیر صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت علماء تلنگانہ و آندھرا سے تشریف لائیں اور اسرائیلی جارحیت پر تجویز پیش کریں۔ آپ بڑے توجہ سے سنیے، جو حالات غزہ فلسطین کے ہیں لفظوں میں نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، خون کے فوارے اڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجویز نمبر 5 بسلسلہ اسرائیلی جارحیت منظور کردہ تحفظ آئین ہند کنونشن زیر اہتمام جمعیت علماء ہند، منعقدہ 3 نومبر 2024 اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم نئی دہلی۔ میں تجویز کے الفاظ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن رسوائے عالم غاصب اسرائیل کے درندہ صفت حکمرانوں کی سفاکانہ اور وحشیانہ مسلسل بمباری کے خلاف شدید نفرت و حقارت کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل کی بربریت اور بے ایمانہ بمباری گزشتہ 1 سال سے نہتے معصوم بے گناہ بچوں اور عورتوں پر مستقل جاری ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہے۔ اسرائیل کے بمبار طیاروں نے امریکہ کے تباہ کن ہتھیاروں کے ذریعے انسانیت کی تذلیل کرتے ہوئے ان اسپتالوں کو بھی ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے جہاں زخمیوں کا علاج جاری تھا۔ غزہ کی متعدد بستیاں مسمار کر دی گئی ہیں، جس میں لاتعداد معصوم بچے بھی ملبے تلے دب کر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں کو امدادی سامانوں کی فراہمی میں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی آبادی بھی متاثر ہے۔ افسوس کہ اسرائیل کی کھلی جارحیت کے خلاف انسانی حقوق کا مسلسل راگ الاپنے والے عالمی ادارے بھی چپ ہیں۔ امریکہ اور مغربی طاقتوں کی ایما پر اقوام متحدہ جنگوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز بلند کرتی ہے، جبکہ یونیسیف سمیت UNO کے دیگر ذیلی ادارے خواتین اور بچوں کی فلاح و بہبود کے نام پر بے تحاشا رقم خرچ کرتے ہیں، لیکن فلسطین میں 1 سال سے زائد اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 50,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ مغربی طاقتوں اور ان سے وابستہ مذکورہ بالا اداروں کا مصلحت آمیز رویہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام وحشیانہ کارروائیوں کی کھلے عام حمایت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جانے والا امریکہ کرتا ہے۔ اس لیے امریکہ کی موجودہ حکومت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے غزہ میں ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کو تاریخ کی بدترین صورتحال قرار دیتے ہوئے اسرائیل کی نسل کشی کے خلاف صرف بیان جاری کرنے پر اکتفا کر لیا ہے۔ فلسطینیوں پر مظالم کے سلسلے میں دنیا کا دوہرا معیار سامنے آ چکا ہے، جبکہ دنیا کے امن پسند عوام سراپا احتجاج ہیں، فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب اسرائیل کے خلاف مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں، مگر افسوس عالمی قوتیں خاموش اور سوئی ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن اقوام متحدہ، یورپی یونین، ورلڈ مسلم لیگ، حکومت ہند اور تمام انصاف پسند بین الاقوامی اداروں سے اپیل کرتا ہے کہ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری
اور بےہمانہ جنگی کارروائیوں کو بند کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کنونشن دنیا کے تمام امن پسند ممالک سے مطالبہ کرتا ہے کہ اسرائیل کی حمایت اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کو بلا تاخیر بند کرے تاکہ فلسطینیوں کے لیے انسانی ضروریات کی رسائی ممکن ہو سکے۔ جمعیت علماء ہند کا تحفظ آئین ہند کنونشن استقلال اور حریت پسند فلسطینیوں کو اپنی قلبی ہمدردی کا یقین دلاتا ہے اور ان کے مطالبے حریت و آزادی کی دل و جان سے تائید کرتا ہے، اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالی فلسطینیوں کے حوصلے اور ہمت کو بلند رکھتے ہوئے ان کی نصرت کرے، نیز ظالم طاقتوں اور ان کے ہم نواؤں کو نیست و نابود کرے۔ آمین۔